جمال الوجود بذكر الإله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ناہمیر کا چوتھا سبق ہے. گزشتہ سبق میں ہم نے جملہ انشائیہ کی اقسام اور مرکب غیر مفید کی اقسام پڑھی تھیں. پہلے کئی مرتبہ گزرا ہے کہ اسم اور فعل اور حرف کو پہچاننے کی ضرورت پڑتی ہے، کون سا اسم ہے اور کون سا فعل ہے اور کون سا حرف ہے. تو اس کے لیے کچھ علامات دی گئی ہیں جن کے ذریعے سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ اسم کون سا ہے اور فعل کون سا ہے اور حرف کون سا ہے. تو سب سے پہلے یہ اسم کی علامات ہیں جن سے ہمیں معلوم ہوگا کہ کون سا لفظ اسم ہوتا ہے. تو سب سے پہلی علامت ہے کہ جس لفظ کے شروع میں الف لام ہو، جیسے یہ الحمد ہے، اس میں شروع میں جو الف لام ہے یہ اسم کی علامت ہے، یہ اسم ہے. دوسری علامت ہے جس کے شروع میں حرف جر ہو. یہ حروف جر ہم آگے پڑھ لیں گے. یہاں پر زید کے شروع میں یہ با جو ہے یہ حرف جر ہے، تو یہ زید اسم ہے، یہ اسم کی علامت ہے. تیسری علامت ہے کہ جس لفظ کے آخر میں تنوین ہو. تنوین دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو کہتے ہیں. تو زیدن یہاں پر آخر میں دال پر دو پیش ہیں، تو یہ اسم ہے. چوتھی علامت ہے مسند الیہ ہو. یہ شروع میں ہم نے پڑھا ہے کہ مسند الیہ اسے کہتے ہیں جس کی طرف کسی کام کی نسبت کی جاتی ہے. جیسے یہاں پر زید ہے، اس کی طرف قیام کی، کھڑے ہونے کی نسبت کی جا رہی ہے، تو زید یہ مسند الیہ ہے، تو یہ اس کی اسم ہونے کی علامت ہے. پانچویں ہے مضاف ہو. یہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے مرکب اضافی، اس کا جو پہلا جز ہوتا ہے وہ مضاف ہوتا ہے، تو یہ مضاف ہمیشہ اسم ہوتا ہے. جیسے یہاں پر غلام و زیدن ہے، اس کا جو پہلا جز ہے غلام و یہ مضاف ہے، تو یہ اسم ہے. چھٹی علامت ہے مصغر ہو. مصغر کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا چھوٹا ہونا بیان کیا جا رہا ہو. جیسے یہ قریشن ہے، اصل میں قرشن تھا، یہ ایک جانور کو کہا جاتا ہے، تو اس کے چھوٹے ہونے کو جب ظاہر کیا جاتا ہے تو اس کے لیے قریشن لفظ استعمال ہوتا ہے. ساتویں علامت ہے منصوب ہو. منصوب کا مطلب یہ ہے کہ کسی علاقے یا شہر یا بستی وغیرہ کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہو، یہ بھی اسم ہوتا ہے. جیسے یہاں پر بغدادیون، بغداد ایک علاقے کا نام ہے، آگے یا جو ہے یہ نسبت کے لیے ہے، بغدادی اسے کہا جائے گا یعنی بغداد میں رہنے والا ہے. آٹھویں علامت ہے تثنیہ ہو. تثنیہ دو کو کہا جاتا ہے، جیسے رجل ایک مرد اور رجلان دو مرد، تو رجلان یہ تثنیہ ہے، یہ بھی اسم ہونے کی علامت ہے. اگر نویں علامت ہے جمع ہو. کوئی لفظ اگر جمع ہے تو وہ بھی اسم ہوتا ہے. جیسے رجل ایک مرد کو کہتی ہیں، رجال جمع ہے بہت سارے مرد، تو یہ بھی اسم ہونے کی علامت ہے. آگے 10ویں علامت ہے موصوف ہو. موصوف کا مطلب یہ ہے کہ جس کی بعد میں کوئی صفت بیان کی جا رہی ہو. جیسے یہاں پر رجل ایک لفظ ہے، یہ موصوف ہے، اس کی بعد میں صفت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ مرد عالم ہے، تو یہ موصوف ہونا یہ بھی اسم کی علامات میں سے ہے. 11ویں علامت ہے جس لفظ کے آخر میں تائے متحرکہ ہو. تا ہو گول تا، اس کے اوپر کوئی حرکت بھی ہو، یہ بھی اسم ہوتا ہے. جیسے غاربتن، اس کے آخر میں یہ تا ہے اور اس کے اوپر حرکت بھی ہے، یہ اسم ہونے کی علامت ہے. اور فعل کی علامات کون سی ہیں جن سے ہم پہچان سکیں کہ یہ لفظ فعل ہے؟ سب سے پہلی علامت ہے کہ جس کے شروع میں لفظ قد ہو. جیسے یہ ضربہ، اس کے شروع میں قد آ گیا ہے، تو یہ ضربہ فعل ہے، اس کے فعل ہونے کی علامت ہے. دوسری علامت ہے کہ جس کے شروع میں سین ہو. جیسے یضربو، یہ ایک لفظ ہے، اس کے شروع میں یہ سین آ گیا ہے، تو یہ سین فعل ہونے کی علامت ہے، یضربو یہ فعل ہے. تیسری علامت ہے کہ جس کے شروع میں سوف ہو. جیسے یضربو ایک لفظ ہے، اس کے شروع میں سوف آ گیا ہے، تو یہ اس کے فعل ہونے کی علامت ہے، سوف یضربو یہ فعل ہے. چوتھی علامت ہے کہ جس کے شروع میں حرف جزم ہو. یہ آگے ہم پڑھیں گے، کچھ حروف ہیں جو جزم دینے والے ہیں. جیسے یہاں پر یضرب، یہ ایک لفظ ہے، اس کے شروع میں لم آ گیا ہے، یہ لم جزم دینے والا ہوتا ہے، تو یہ بھی فعل ہونے کی علامت ہے. پانچویں علامت ہے کہ جس کے ساتھ ضمیر مرفوع متصل ملی ہوئی ہو. جیسے ضرب ایک فعل ہوتا ہے، اس کے آخر میں جو تا ہے یہ ضمیر ہے، اس کو ضمیر مرفوع متصل کہا جاتا ہے،
یہ بھی فعل کے ساتھ ملی ہوتی ہے، فعل ہونے کی علامت ہے۔ چھٹی علامت ہے کہ جس کے آخر میں تائے ساکن ہو، جیسے ضرب ایک فعل ہے، اس کے آخر میں تا ہے، وہ تا ساکن ہے، یہ بھی اس کے فعل ہونے کی علامت ہے۔ ساتویں علامت ہے امر ہو، امر کا جو بھی صیغہ ہوگا، یعنی کسی کو حکم دیا جا رہا ہے، اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوگا وہ ہمیشہ فعل ہوگا، جیسے اضرب، مارو، یہ فعل ہے۔ آٹھویں علامت ہے نہیں ہو، یعنی کسی کام سے منع کیا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے، اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوگا وہ ہمیشہ فعل ہوگا، جیسے لا تضرب، تم نہ مارو، تو یہ فعل ہونے کی علامت ہے۔ اور حرف کی کیا علامت ہے؟ تو اس کے لیے کوئی الگ سے علامت نہیں ہے، اسم اور فعل کی علامت کا نہ ہونا یہی حرف کی علامت ہے، یعنی وہ لفظ کہ جس میں نہ اسم کی کوئی علامت پائی جا رہی ہے اور نہ فعل کی کوئی علامت پائی جا رہی ہے، وہ حرف ہوگا۔ جیسے فی ہے، اس میں اسم کی علامات میں سے بھی کوئی علامت نہیں ہے اور فعل کی علامات میں سے بھی کوئی علامت نہیں ہے، تو یہ حرف ہے۔ اسی طرح من ہے، اس کے اندر بھی اسم اور فعل کی کوئی علامت نہیں ہے، یہ حرف ہے۔ تو اب ہم اس کی تمرین مشق کریں گے۔ یہ مختلف الفاظ دیے گئے ہیں، ان میں سے ہم نے تلاش کرنا ہے کہ کون سا لفظ اسم ہے، کون سا فعل ہے اور کون سا حرف ہے، اور جو بھی لفظ ہم تلاش کریں اسم یا فعل یا حرف، اس میں کون سی علامت پائی جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ رسول کا لفظ ہے، تو یہ اسم اور فعل اور حرف میں سے کیا ہے؟ تو یہاں پر رسول یہ لفظ اللہ کی طرف مضاف ہے، اس کی اضافت اور نسبت کی جا رہی ہے، تو مضاف ہونا یہ اسم کی علامت ہے، تو یہ اسم ہے۔ آگے ہے لفظ اللہ، اس کے شروع میں یہ الف لام آ گیا ہے، تو یہ اسم ہونے کی علامت ہے، یہ بھی اسم ہے۔ آگے ہے الجنت، اس کے شروع میں الف لام ہے، یہ بھی اسم ہونے کی علامت ہے، اور آخر میں تا ہے، تا متحرکہ، یہ بھی اسم ہونے کی علامت ہے، اس لیے یہ بھی اسم ہے۔ آگے ہے الصراط، اس کے شروع میں الف لام ہے، یہ اسم ہونے کی علامت ہے، اور دوسرا الصراط یہ موصوف ہے، آگے المستقیم اس کی صفت ہے، اس لیے یہ اسم ہے۔ آگے المستقیم ہے، اس کے شروع میں الف لام ہے، یہ بھی اسم ہے۔ المال، اس کے شروع میں الف لام ہے، یہ اسم ہونے کی علامت ہے، یہ بھی اسم ہے۔ ظل زائل، ظل یہ جو لفظ ہے اس کے آخر میں تنوین ہے، دو پیش ہیں، یہ اسم ہے۔ دوسرا ظل موصوف ہے، آگے اس کی صفت ہے، تو موصوف ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ زائل یہ اس کے آخر میں تنوین ہے، دو پیش ہیں، یہ بھی اسم ہے۔ العلم، اس کے شروع میں الف لام ہے، یہ بھی اسم ہے۔ علمانی یہ تثنیہ ہے، تثنیہ بھی اسم ہونے کی علامت ہے۔ علم الابدانی، یہ علم الابدانی، علم یہ مضاف ہے، یہ اسم ہونے کی علامت ہے۔ الابدانی یہ الف لام ہے، یہ اسم ہونے کی علامت ہے۔ دوسرا ابدان یہ جمع ہے، یہ بھی اسم ہونے کی علامت ہے۔ آگے یہ واو ہے، تو واو کے اندر اسم کی اور فعل کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی، اس لیے یہ حرف ہے۔ آگے پھر علم یہ مضاف ہے، اسم ہے۔ الادیانی اس میں الف لام بھی ہے اور جمع بھی ہے، یہ اسم ہے۔ اسی طرح باقی مثالیں بھی آپ دیکھیں۔ قورت اس کے آخر میں تائے ساکن ہے، یہ فعل کی علامت ہے، تو یہ فعل ہے۔ علا کے اندر کوئی علامت نہیں ہے اسم اور فعل کی، تو یہ حرف ہے۔ سمعتو اس میں آخر میں یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، تو یہ فعل کی علامت ہے، یہ فعل ہے۔ سوف تعلمون اس میں تعلمون کے شروع میں سوف آ گیا ہے، یہ فعل کی علامت ہے۔ اسی طرح آگے یہ بلخیون، بلخ یہ جگہ کا نام ہے، اس میں یا نسبت کی ہے، تو منصوب ہونا یہ اسم کی علامت ہے، تو یہ اسم ہے۔ مساجد یہ مسجد کی جمع ہے، جمع ہونا یہ اسم کی علامت ہے۔ مکیون مکہ یہ جگہ کا نام ہے، یا نسبت کے لیے یہ منصوب ہے، تو یہ بھی اسم ہے، اسم کی علامت ہے۔ توبتن اس کے آخر میں تنوین بھی ہے، دو پیش، اور تائے متحرک بھی ہے، یہ اسم کی علامت ہے۔ قد سمیہ، سمیہ کے شروع میں قد آ گیا ہے، یہ فعل کی علامت ہے، تو یہ فعل ہے۔ تو یہ باقی سارے بھی آپ خود اس کی مشق کریں، اس میں سے تلاش کریں کون سا اسم ہے، کون سا فعل ہے، کون سا حرف ہے، اور اس میں علامت کون سی پائی جا رہی ہے۔ اگر آپ کا کوئی کوسچن ہو تو نیچے کمنٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز ملتی رہیں۔